बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। इस वक्त रात के 11 बजे हैं और अडियाला जेल के बाहर बत्तियां बुझा दी गई हैं। अभी थोड़ी देर तक उम्मीद तो यही है ताकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर सामने रखें हम कि दोबारा केमिकल मिला पानी फेंका जाएगा। इस वक्त इमरान खान की बहनें, केपीके से आए पश्तून, पीटीआई की क्यादत और रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान वो जमा है और रोज बरोज इज्तिमा में इजाफा हो रहा है। ये पानी फेंकेंगे, बत्तियां तो बुझ गई, अब ये गोली भी चलाए तो लोग आएंगे, क्योंकि गोली का खौफ भी अब खत्म हो रहा है। वो 26 नवंबर का खौफ जो प्रिवेल कर रहा था वो टूटना शुरू हो गया है। या यूं समझ लीजिए कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि अब लोग या हम नहीं या तुम नहीं उस मुकाम पर पहुंचते मुझे दिखाई दे रहे हैं, महसूस मुझे हो रहा है। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है, अगरचे मेरा चैनल बहुत छोटा सा है, अगरचे मुझे देखने वाले बहुत तादाद में कम है, लेकिन जो भी मुझे मुसलसल देखते चले आ रहे हैं, मैं एक ही रट लगाए हुए हूं कि इमरान खान को कभी भी अदालतों के जरिए रिहाई नहीं मिलेगी। इमरान खान की रिहाई का एक ही तरीका है कि पब्लिक सड़कों पर आ जाए। जब पब्लिक सड़कों पर आ जाए तो इनके तलवों से पानी बहने लगता है। ये पता क्यों अकड़े फिरते हैं, ये पता आपको क्यों ताकतवर नजर आते हैं? वो इसलिए कि आपकी कमजोरी इनकी ताकत का बायस बनती है। नहीं तो बड़ों बड़ों के मैंने पित्ते पानी होते हुए देखे हैं जब अवाम बाहर निकलती है। एक ताकत है खुदा की ताकत और दूसरी ताकत जमीन पर हल्के खुदा की ताकत है। अगर वो इकट्ठे हो जाए, एक का कर ले, कोई फैसला कर ले, तो ये तो चीज ही कोई नहीं है। मैं भी रात जाग रहा हूं, आप भी जागे। उसकी वजह यह है नाज़रीन इकराम, आप यकीन जानिए कि अब वो वक्त नहीं रहा आराम करने का और सोने का। आपका मुल्क इंतहाई नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। अगर आप खामोश रहे, अगर आप डरे रहे, तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। नक्शे से मिट जाएगा आपका मुल्क, क्योंकि इंटरनेशनल साजिश, कंस्पिरेसी, वो अगर आपको समझाने बैठूं तो आप साफजार है कि आप सीधे उंगली घुमाएंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन इतना इशारा काफी है कि वो ताकतें, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को पारा पारा करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे बर्बाद करके कौमियतों को आपस में लड़वा कर इसे तोड़ना चाहती हैं। वो क्यों तोड़ना चाहती हैं? वो इसलिए कि एटमी असलहा से महरूम किया जाए पाकिस्तान को। ये कोई हमें कोई हवाई बात नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जो इरादे हैं, एक इरादा तो तयशुदा है नाज़रीन इकराम, उसमें कभी आपने किसी शक में मुब्तला नहीं रहना कि इजराइल उसे फैसिलिटेट करना है। आप तो सुन चुके हैं कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिकन जराइद ने लिखा, अखबारात ने लिखा कि जनाब जहां तक खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है अमेरिका की, उस पर हावी है इजराइल। जमहूरियत चलती है सरमाए से, सरमाया है ज्यूज का। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो नजर नहीं आते बड़े बड़े पोर्टफोलियोस, बड़े बड़े मुनासिब, उन पर ज्यूज काबिज है। ईरान और पाकिस्तान टारगेट है अगला। अब पाकिस्तान के हुक्मरान वो इस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं जिस तरह आप कोई चीज खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, कोई बेजान चीज, ये बेजान अशिया की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और पाकिस्तान एक तो अंदर से खोखला हो चुका, इसकी सियासत बर्बाद, इसके अदारे बर्बाद, जमहूरियत नाम की कोई शय नहीं रही। पता नहीं किस सैयारे के आए हुए लोग इस मुल्क पर हावी हैं और इस मुल्क को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं, चला ये रहे हैं। लेकिन जो सोच बनती जा रही है आवाम की, वो सारी की सारी सोच वही है जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। बलूचिस्तान, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना काफी है कि 1970-71 का मशरकी पाकिस्तान, केपीके, ये जनूबी अजला के अंदर, ये वो पुराने फाटा के इलाके जिन्हें अब अजला का दर्जा दे दिया गया, वहां रात को ना कोई सिक्योरिटी से मुतल्लिका शख्स सड़क पर आ सकता है और ना ये चैन की नींद सो सका। हमले होते हैं नाज़रीन इकराम। ISPR है कि उसने सिर्फ झूठ बोलना वो सीखा हुआ है। असल पिक्चर ही पाकिस्तानी अवाम के सामने ये नहीं आने दे रहे। हमारे फौजी जवान, फौजी अफसरान बलूचिस्तान और केपीके से उनके जनाजे उनके घरों को पहुंचते हैं, आपको सिर्फ ये बताते हैं कि 11 ख्वारिज मार दिए गए, 13 फितनाल हिंदुस्तान उससे मुतल्लिका वास्ते जहन्नम कर दिए गए, और जो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं।
اس نقصان پہ یہ پردہ ڈالتے ہیں. ناظرین کرام یہ ہے اس ملک کی حالت. اور دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان جو 95% سے زائد عوام کا نمائندہ ہے اسے بغیر کسی مقدمے کے جیل میں رکھا ہوا ہے. ملاقات تو چوروں ڈاکوؤں قاتلوں ان کی بھی نہیں رکتی. وہ تو ایک سیاسی لیڈر ہے, وہ تو گلوبل پرسنالٹی ہے, اس کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے. اڈیالہ جیل میں اس وقت ابھی میں یہ ولاگ کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اور گھنٹے ڈیڑھ کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یہ پھر کیمیکل بھرا پانی ان پہ چھوڑیں گے. اچھا ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے تو اگلی دفعہ لوگ نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے پہلے اکیلی بہنیں بیٹھی ہوتی تھی, 2 4 10 لوگ آیا کرتے تھے, پھر ان میں تعداد میں اضافہ ہو, اور جس دن واٹر کینن کے ذریعے ان پر پانی پھینکا گیا اس دن کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ پورا جم غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. تو اٹھنا ہوگا ناظرین کرام آپ کو اپنے ملک کے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ میں واحد وہ شخص ہوں جو مسلسل یہ کہتا چلا رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ آج سے سال پہلے بھائی ہے میرا لطیف کھوسا, وہ تمتماتے ہوئے چہرے سے باہر آیا. سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, کہا جی سب زمانتے ہو گئی جی, بس ایک رہ گیا, بس تیاری کرو. لوگ بھی پاگلوں کی طرح تھے اور تھم نیلز لگنے شروع ہو گئے. پھول خرید لو, تیاری کر لو, خان باہر آ رہا. میں نے اس وقت کہا خان باہر کوئی نہیں آ رہا. بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح خان باہر آ جائے تو ایک شخص کے ہاتھوں پورا ادارہ کیا جسے عمران خان کہتا ہے اور جائز طور پہ کہتا ہے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ یہ فوج کسی کے باپ کی فوج نہیں ہے, یہ ہماری فوج ہے, لیکن استعمال ہو رہی. اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو یہ فوج کی شکست ہوگی, اور یہ شکست ہضم نہیں کر سکتے, ہضم ہو ہی نہیں سکتی. تو کیسے ممکن ہے کہ عدالت کے ذریعے, عدالت کیا جرت ہے, سب راستے بند کر دیے, سب ناطقے بند کر دیے, سب قافیے تنگ کر دیے انہوں نے عدلیہ کے. اب تو عدلیہ رہی ہی نہیں, ایک لاش ہے جو بے سود پڑی ہے, جدھر چاہو سے موو کر دئیے. تو وہ درست ثابت ہو جو میں کہتا تھا کہ کبھی بھی عمران خان کے بارے میں کہتا تھا کہ اس وقت رہا ہوگا جب آپ باہر نکلیں گے. اب کیا ہے, اب عمران خان نے کہہ دیا ہے, اس نے کہا کہ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہوگا میری پارٹی کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کرے گا. نو مذاکرات, نو ڈائلاگ. اب تیاری کیجئے, موومنٹ بنائیے, احتجاجی تحریک کا ماحول پیدا کیجئے. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی 1 دن میں نہیں, 2 دن میں نہیں, لیکن کچھ سائنٹیفک بنیادوں پہ تحریک کا آغاز تو ہونا چاہیے. سٹریٹ سے, گلیوں سے, محلوں سے, شہر کریا پورے پاکستان کے اندر سے تحریک اٹھنی چاہیے. سڑکوں پہ نکلنا ایسی کون سی بات ہے ناظرین کرام, نکلنا چاہیے. تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا, دیوالیہ ہو جائے گا یہ ملک. دیوالیہ ہو چکا ہے, معیشت ڈوب چکی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, میں نے کہا پچھلے ولاگ میں کہ وہ تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو تیار کرتے ہیں نتھلی پہنا کر, پھر نتھ توڑواتے ہیں اور اس میں جشن مناتے ہیں. وہ تو ٹھہرے کنجر, اور ان کو ذرا دیکھو پی آئی اے بھیج رہے ہیں, اور شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے, غور فرمائیے ایک دفعہ پھر. عظمت کی اونچی اڑان, پی آئی اے بک رہا ہے, بیچ دیا 135 ارب روپے میں. جس طرح جنرل ضیاء الحق نے یہ سارے پرل کنٹیننٹل بھیج دیے تھے چند کروڑ روپوں میں ہاشوانی کے ہاتھوں, کچھ بھی نہیں رہنے دیا انہوں نے اس ملک کا, سب بسا سے گروی. عمران خان کی کال پہ نکلنا ہوگا پاکستان بچانے کے لیے. یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ نہیں ہے ناظرین کرام, میں دیانتداری سے کہتا ہوں. عمران خان اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ وہ طے کر چکا ہے کیا ہوگا. زیادہ سے زیادہ 74 سال میں جی چکا ہوں, ساری زندگی میں نے عیش و نشاط میں گزاری ہے, سیلیبریٹی رہا ہوں, چاہا گیا ہوں, پوجا گیا ہوں. وہ طے کر چکا ہے اور انہوں نے بھی طے کر لیا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. حالانکہ آپ کو یاد ہے میرا ولاگ کہ میں نے کہا تھا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کی زندگی کو کوئی گزند پہنچا سکے, لیکن قطعیت کسی بھی معاملے میں نہیں ہوا کرتی. اب جو صورتحال ہے, چونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اپنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں ان کی, یہ جب آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھی کیا جائے. جنرل ضیاء الحق نے کیوں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا تھا؟ ذرا جائیے مری کی وہ تصویر دیکھیے, گوگل کیجئے. جب جنرل ضیاء الحق اور جنرل چشتی ملنے گئے ذوالفقار علی بھٹو سے, جب پی این ای کی قیادت بھی وہی موجود تھی, باقی سب سے بھی ملا جنرل ضیاء الحق. جب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس آیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی اور جوتے کا منہ ضیاء الحق کی طرف, اور ضیاء الحق کیسے بیٹھا ہوا تھا. اور جب مل کر باہر نکلے تو چشتی کہتا ہے کہ میں نے کہا ہاں مرشد, کسے؟ جنرل ضیاء الحق. ہاں مرشد, کیا محسوس کیا بھائی؟ تو وہ چپ رہا. میں نے کہا یہ گردن نہ میری رہنی ہے نہ آپ کی رہنی ہے مرشد, اور نہ باقی فلاں فلاں کی رہنی ہے. کوئی سوچو کچھ اور ہی. تو کیا سوچا انہوں نے؟ طاقت تھی ان کے پاس, مار دیا اسے ذوالفقار علی بھٹو. میں ہی کہتا چلا آیا کہ اب 2025 ہے, کیونکہ 1979 نہیں ہے. لیکن ناظرین کرام اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ انہیں سجھائی نہیں دے رہا, کیونکہ عوام کسی بھی صورت سارے جتن کر کے انہوں نے دیکھ لیے وہ عمران خان کو نہیں چھوڑ رہی عوام. لہٰذا کچھ لوگ جو اندر کی خبر رکھتے ہیں
انہوں نے کہا کہ یار اب کچھ سمیل آ رہی ہے کہ عمران کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ لوگ کسی حد کو بھی چھو سکتے ہیں، نکلنا ہوگا، نہیں تو اہل کوفہ کی طرح پچھتاوا آپ کا مقدر بنے گا۔ ایسے ایک اور بات سمجھ لیجئے، میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ جو بندہ شکار ہو مخصوص حالات کا، اس کی چھٹی حس بہت باریک ہو جاتی ہے، اسے نادیدہ دیدنی بن کر سامنے آ جاتا ہے، وہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے اسے رونما ہوتا اپنی باطنی سطح پر دیکھ لیتا ہے۔ عمران خان کو ایک سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میری جان کے در پہ ہے، اسی لیے اس نے کہہ دیا نکلو سڑکوں پہ۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے بچانے کے لیے نکلو سڑکوں، وہ طے کر چکا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے مار دیں گے، مار دیں، لیکن بال عوام کے کوٹ میں پھینک بتا دیا ہے بٹوین دا لائنز، تخت الفاظ میں، کہ بھئی میری جان کو خطرہ ہے، نکلو باہر۔ میں کہتا ہوں صرف اس کی جان کو خطرہ نہیں، پاکستان کی جان کو، اس کی بقا کو خطرہ ہے۔ نہیں نکلو گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ناظرین کرام، میں اپنے ذاتی طویل تجربے کی بنا پر آپ سے کہہ دیتا ہوں، نکلنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔